پھر بات اگلی شروع ہوئی. یہاں تو ربا تھا. جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا ضروریات ایک دوسرے کو پڑتی ہیں, اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. کہا کہ اگر فالتو ہے کسی کے پاس, دوسرے کو ضرورت ہے, بطور قرض کے دے دیجئے, واپس آ جائے گا وہ, اس کی محنت سے کچھ نہ لیجئے. اور یہ دیکھیے کہ بات تو اتنی سی ہے نا کہ قرض دے دیجئے. انسانی معاملات کے اندر قرآن کریم حسن معاملہ کے لیے اتنی تاکید کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرض لیتے دیتے وقت تحریر ہونی چاہیے. کس قسم کی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آیت ہی ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں. لین دین کے معاملے کو انسان قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں کرتا. اس وقت تو یہ کہتا ہے کہ وہ صاحب آپس کی بات ہے, کون سی بات ہے, اور ٹھیک ہے صاحب, کوئی تھوڑے سے کوئی سانو اعتبار نہیں آگا, لے جائیے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن نے حکمن یہ کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. حکم ہے یہ, جب تم کسی مدت کے لیے کسی کو کوئی قرض دو, اسے لکھ لیا کرو. فاکتبوہ, حکم ہے یہ. اب اس کے بعد لکھ لیا کرو کہ آگے اب تفسیر چلی آ رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, قرآن کریم معاشرہ کی چھوٹی سی چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا. بڑی چھوٹی سی بات معمولی نظر آتی ہے, اس کے عواقب جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوا کرتے ہیں. فاکتبوہ, لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, تم میں سے جو لکھنا جانتا ہے وہ اسے لکھے. لکھنے والے کے اوپر یہ تاکید کہ وہ بھی عدل کے ساتھ لکھے. ہاں, اس زمانے میں ابھی لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا, لیکن ایسا بھی گیا گزرا معاشرہ نہیں تھا جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا کر دی جاتی ہے. اس لیے کہ جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لین دین کا چھوٹا موٹا معاملہ بھی ہو تو اسے لکھ لیا کرو, اور لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں اتنے لکھنے والے موجود تھے. اور یا یہ کہیے کہ پھر یہ اسلام کی برکت تھی کہ اگر وہ صحیح ہے بات کہ مکے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ظہور اسلام کے وقت, تو اس کے بعد پھر اسلام نے جو علم کے اوپر اس قدر تاکید کی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقت کے بعد اتنے لکھنے والے وہاں موجود ہو گئے تھے کہ یہ چیز کہی کہ جب بھی کوئی معاملہ اس قسم کا کرو اسے لکھ لیا کرو, اور کاتب عدل کے ساتھ لکھ لیا کرے. لکھنے پڑھنے کی تو صورت یہ ہے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ نبوت کے زمانے تک آپ بھی نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے, لیکن اس کے بعد تو پھر لکھنے پڑھنے کی تاکید تو اس انداز سے حضور نے کی کہ علم حاصل کرو, خواہ اس کے لیے چین تک جانا پڑے. تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ وہاں خود مدینے میں یا مکے میں بیٹھے ہوئے بھی علم حاصل نہ کرتے, معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن نے شہادت دی ہے کہ اس سے پہلے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. یہ بات غلط ہے کہ ساری عمر ہی حضور جسے کہتے ہیں امی رہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو بہت بڑا فلر ہے. ایک شخص جو باقیوں کو یہ کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے, وہ خود علم ہی حاصل نہیں کرے گا. جیسا میں نے ابھی عرض کیا, جو چین تک بھیج رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, وہ آپ اسی طرح سے بیٹھا رہے گا. یہ جو چیز تھی کہ اس سے پیشتر تو نہیں جانتا تھا لکھنا پڑھنا, اس سے بھی بہت بڑا ایک نتیجہ اخذ کیا
کہ یہ بات نہیں تھی کہ تو نے چپکے سے 40 برس تک دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی، وہ سارا جتنا تصوف اور وحدت وجود کا فلسفہ ہے وہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں سے لے لیا اور اس کے بعد چپکے سے پھر نبی بن گئے۔ یہ بڑی چیز تھی جو کہی گئی کہ اس سے پیشتر تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں اور کی کچھ کتابیں پڑھ لی تم نے اور اس کے بعد تم نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ ایسا شخص کہ جو اس سے پیشتر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور وہ پہلی وحی جو اس کے اوپر آتی ہے آج بھی وہ دنیا کے علوم میں سند کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بھی بڑی بطور دلیل اور حجت کی آ جاتی تھی، جو عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ صاحب عیسائیوں کے پادریوں کی اور یہودیوں کی عبرانیوں کی ان کی کتابیں پڑھی، ان سے باتیں سنی، وہ دوہرا دی۔ بہرحال بات ضمناً آ گئی تھی کہ یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ان پڑھ ہی رہے تھے، قرآن کی شہادت ہے، اس نے خاص طور پہ کہا ہے من قبل، نبوت سے پہلے تیری یہ حالت تھی، نبوت کے بعد نہیں تھی۔ اور پھر ایک مملکت کا سربراہ ہے، اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ باقی عمر میں وہ لکھنا پڑھنا بھی نہ سیکھ لے۔ کاتب کو چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی یہ ہے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ هَلْ يَكْتُبُ۔ بات تو لین دین کی ہو رہی ہے، ہدایات عمومی ہے، جسے لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بخل نہ برتے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے اس کے علم سے استفادہ کرنے کی تو وہ اسے کہے جا میں نہیں دے لگا، میں تیرے واسطے پڑھے گا سی۔ یہ بات نہیں، جس کو تمہارے علم کی ضرورت ہے، جو قرآن نے پہلے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزق کے معنی صرف یہ روٹی اور اناج کے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کی نشو و نما کے لیے ملتی ہے رزق میں داخل ہوتی ہے، اور رزق جو ملا ہے کسی کو، جو بھی سامان نشو و نما ہے، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی رزق میں داخل ہوتا ہے عربی زبان کی روح سے اور قرآن کے استعمال کی روح سے، اسے بھی تم نے کھلا رکھنا ہے۔ ينفقون کے معنی ہوتا ہے گرا باندھ کے بیٹھ جانا، یہ نہ کرو، اسے کھلا رکھو، جسے بھی اس سے استفادہ کی ضرورت ہے اس کے لیے تمہارا علم بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کاتب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے لکھنے سے۔ اور یہاں ایک بات کہی کما علمہ اللہ ہو، علم اس نے حالانکہ خود حاصل کیا ہے، لیکن کہا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ علم حاصل کرایا۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت تو خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے، محنت تو تم نے کی تھی علم حاصل کرنے میں، لیکن بنیادی طور پہ جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری دی ہوئی ہے۔ وہی بات آ گئی جو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا، زمین کے معاملے میں جو خدا نے یہ کہا تھا کہ تم اس پہ محنت کرتے ہو پھر فصل پیدا ہوتی ہے، تم تو محنت کرتے ہو، زمین ہماری، زمین میں یہ صلاحیت ہماری عطا کردہ، سورج کی روشنی ہماری، حرارت ہماری، پانی ہمارا، ہوائیں ہماری، اس بزنس میں، اس کاروبار میں اتنا ہمارا، محنت تمہاری۔ اب جو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو کہا کہ حق ہو، اس کا جو اس میں شیئر ہے خدا کا وہ اسے دے دو، تو تمہاری تو صرف محنت ہے، اس میں اپنی محنت کے برابر لے لیجئے، باقی سارا جتنا بھی ہے وہ اس کا حق ہے۔ اور وہیں کہہ دیا جب پوچھا گیا کہ صاحب دیں کس کو، یہ کون ہے وصول کرنے والا؟ کہا متاع للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اس میں محنت اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کی تحصیل، اس کے حصول کی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ اسے مفت ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہی مفت ملی ہوئی کو وہ کہتا ہے کہ خدا کی عطا کردہ ہوتی ہیں، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کماتے ہو وہ ایک مشترکہ کاروبار ہوتا ہے،
تمہارا اور ہمارا، تم نے محنت کی، ہم نے یہ اتنا بڑا سرمایہ انویسٹ کیا آج کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، تم اپنی محنت لے جاؤ، ہم اس میں سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا حصہ ہمیں دے دیجئے، اور وہ کہاں خرچ کریں ہم؟ جو بھی صاحب احتیاج ہیں ان کو دے دیجئے۔ کیا نظام ہے یہ! ہے عزیزان من بنیادیں قرآن اسلام کے نظام کی۔ لوگ مماثلت ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں صاحب دیکھیے نا، قرآن کی روح سے بھی زمین پہ ملکیت نہیں ہے، کمیونزم کی روح سے بھی زمین پہ ملکیت نہیں ہے، اس لیے اسلام اور کمیونزم ایک ہی ہوا نا۔ چل بھائی، کتنے سے یہ ایک ہوا؟ یہ جو بنیاد ہے اس کے بنا کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے، یہی تو سارا فرق آگے پڑتا ہے۔ وہاں کوئی جذبہ محرکہ ہی نہیں ہوتا انسان کے لیے کہ جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس میں سے کیوں کسی دوسرے کو دے دے۔ وہ جذبہ محرکہ اس سے پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے یہ مشترکہ کاروبار ہے۔ کمیونزم کے معنی یہ ہو گئے، اشتراک ہے اس میں، لیکن اس اشتراک میں کون کون شامل ہے؟ تم شامل ہو اور خدا شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا حصہ تمہارے پاس، ہمارا حصہ ہمیں دیجئے، ہمارا یہ حصہ جو ہے ان کو بانٹ دیجئے جن میں اتنا کمانے کی صلاحیت نہیں رہی یا جن کے کاروبار ساکن ہو گئے۔ قارون نے کیا کہا تھا جب اس سے کہا تھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے؟ تو بھائی بات میں سے بات نکلی، بڑی عجیب بات اسے کہی، لا تنسا نصیبک فی الدنیا۔ کہا پہلے تو یہ کار کم کہ اگر کسی اور کو نہیں دیتا تو اپنے آپ ہی خرچ کرے۔ یہ جو 99 کے پھیر میں پڑ جاتے ہیں کبھی ان کو دیکھیے، وہ 2 وقت کی روٹی کی بجائے 1 ہی وقت کی روٹی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی 4 پیسے بچاتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ خزانہ اتنا تھا کم بخت کے پاس، اسے یہ کہنا پڑا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہا گیا نصیبہ کا پھر دنیا، وہ جو دنیا میں تیرا اپنا حصہ ہے کم بخت اس کو تو حاصل کر ساتھ اس کے، اور پھر یہ کہ جو باقی ہے یہ تمہارا نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا، دلیل یہ دی کہ نہیں، یہ جو کچھ حاصل کیا ہے یہ میں نے اپنے علم و ہنر کی بنا پر حاصل کیا ہے، اس لیے یہ میرا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرے۔ اور جواب دیا گیا تھا اس سے پوچھو کہ یہ علم و ہنر کی صلاحیتیں اس نے کہاں سے خریدی تھی۔ یہ ہے برادران عزیز وہ بنیاد جہاں فرق پڑتا ہے آپ کے یہاں کے اسلام کے نظام کا اور دنیا کے دوسرے تمام نظاموں کا، وہاں یہ بنیاد نہیں ہے۔ اسی بنیاد کا نام ایمان باللہ ہوتا ہے۔ ہر صلاحیت کے متعلق یہ ایمان کہ یہ تیری عطا کردہ ہے، اور پھر اس سے پوچھنا کہ بتا اس کا حصہ جو ہے تیرا، اس کی بنا پہ جو مجھے ملا ہے کسے دے دوں جا کرتا ہے۔ نظام اس طرح سے چلتے ہیں، محض جذبات کے زور پہ نہیں چلا کرتے تھا۔ کہہ میں یہ رہا تھا کہ کہا یہ کہ کما علمہ اللہ ہو۔ عزیزان من، ایک سیدھی سی آیت ہے کہ قرض کے لین دین کے معاملات جو ہیں لکھ لیا کرو، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کچھ کہتا چلا جاتا ہے قرآن۔ کما علمہ اللہ ہو، اسے کہا ہے ولا یابا کاتبن، صرف انکار کرنا ہی نہیں بلکہ دل گرفتگی اس کے اندر آتی ہے، کیوں یہ ذرا سا محسوس کرنا یہ کہ مصیبت پہ آگے روز آ جانا، خط پڑھ دے گی، خط لکھ دے گی۔ کہا یہ نہیں، کما علمہ اللہ، تمہیں جو علم حاصل ہوا ہے محنت تو تیری تھی، یہ صلاحیت جو زیادہ تھی اس کا حصہ ہم مانگتے ہیں تجھ۔ فَلْيَمْلُ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چلیے ہدایات سنیے، جس نے قرض لیا ہے وہ املا کرائے اس دستاویز کو، وہ لکھائے۔ جیسا من چھوٹی سی بات ہے، قانون کی جامعیت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے والا وہ لکھائے، یعنی یہ وہ ہے جو خود نہیں لکھ سکتا،
وہ لکھا رہا ہے. اس سے کہا جا رہا ہے لکھتے ہو قانون خداوندی کو نگاہ میں رکھو, کوئی ذرا کمی نہ کرو اس میں جو وہ کہہ رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اب تو یہ فن ہو گیا ہے نا, یہ وہ جو لکھنے والی بات ہوتی ہے وہ صاحب اس لکھنے کے اندر ہی وہ کچھ ہو جاتا ہے, پوچھیے ہی نہیں صاحب. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, لیکن اگر وہ ایسا وہ بیچارہ بیوقوف سا ہے, کمزور ہو گیا ہے, لکھا بھی نہیں سکتا, تو یہ جو اس کا ولی ہے, اس کا سرپرست, اس کا دوست, وہ لکھائے. قرض دینے والا پھر بھی نہ لکھائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اس پہ 2 گواہ مرد مقرر کر لیجیے. فَإِن لَّمْ آ گئی وہ آیت جناب بڑی اہم. میری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ غالباً اس پہ کان کھڑے کریں گے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء, 2 مرد نہ ملیں, 1 مرد ملے اور دوسرا نہ ملے تو 2 عورتیں اس کی جگہ. چل مل گئی 1 اینٹ, ہو گئی کھڑی عمارت کیا سریا تک. قرآن کہتا ہے کہ عورتیں ناقص ہوتی ہیں, 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوتی ہیں. کہاں سے یہ چیز کہی تم نے؟ کتاب وہ دیکھ لیجئے لکھا ہوا کہ اگر 1 مرد نہ ملے 2 عورتیں. ٹھیک ہے جی, لکھا ہوا ہے. غور طلب ہے چیز برادران عزیز, کیونکہ لکھا ہوا تو ہے. پوری آیت آگے تک ذرا دیکھ لیجئے. ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری, اگر ان میں سے ایک عدالت میں کھڑی ہے. ذرا تصور میں لائیے, آج تعلیم بھی اتنی عام ہو گئی ہے, بہرحال عورتیں پہلی عورتوں کے مقابلے میں کچھ معاملات میں بھی آگے بڑھ گئی ہیں, سمجھ بوجھ بھی ہو گئی ہے, اخبارات بھی گھروں میں آتی ہے, لڑکیاں بچیاں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے باوجود پہلی دفعہ ان میں سے کسی عورت کو لے جا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیجیے. صاحب یہ تو بیچاری عورت ہے, اچھے بھلے مرد کو پہلی دفعہ جا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیجیے آپ, اور پھر دیکھیے وہاں ہوتا کیا ہے. اس نے کیا دعویٰ دائر کہ اس نے مجھے مارا ہے, عدالت میں جا کھڑا ہو گیا, مارنے والا سامنے کھڑا تھا. اب اسے پوچھ رہا ہے مجسٹریٹ کہ ہاں بتاؤ بھائی تمہیں اس نے مارا تھا. اب وہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف اور خاموش ہے. کہتا ہے بتاؤ تم نے, اس نے مارا تھا تمہیں. ہونٹ کانپ رہے ہیں, رنگ زرد ہو رہا ہے. وہ کہتا بتاتا کیوں نہیں؟ کہتا جی پانی مانگ رہا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. عورت پہلی مرتبہ کٹہرے میں جا کے کھڑی ہو, آج یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اور یہ کس زمانے کی عورت کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن سے پوچھیے عزیزان من, بات صاف کر دیتا ہے. 43/18 43/17-18 کہا. 17 میں یہ ہے کہ عورت کی کیفیت ان کے ہاں یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے, باپ کا چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے, چھپتا پھرتا ہے, سوچتا ہے کہ اسے اپنی بے عزتی کے لیے زندہ رکھوں یا آج ہی دبا دوں اس کو. پوزیشن معاشرے میں عورت کی یہ ہے. لڑکی کے پیدا ہونے پہ گھر میں صفے ماتم بچھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد عوامن یونشا فی الحلیت, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ
کچھ زیور بنوا دیے جاتے ہیں اس بیچاری کو گڑیا کی طرح, اور یوں رکھا جاتا ہے اس کو, نہ تعلیم نہ تربیت نہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی. یعنی عرب معاشرے میں جاہلیت عرب کے اندر عورت کی یہ پوزیشن جب ہو کہ اس کی پیدائش سے رنگ سیاہ پڑ جائے. اور پھر اگلی بات قرآن نے کیا کہی کہ جہاں کچھ قدر و کوئی عزت افزائی بھی ہوتی ہے عورت کی تو اتنی ہوتی ہے کہ 4 زیور بنوا دیے جاتے ہیں بس. کہا اس سے ان کی کیفیت کیا ہو گئی بیچاریوں کی, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, اور تو اور اپنا مقدمہ بھی کہیں پیش نہیں کر سکتی بیچاری, غیر مبین. اپنا معاملہ بھی جہاں کہیں اس کا آتا ہے زبان منہ میں رکھنے کے باوجود گونگی ہوتی ہے, بات کرتی ہے تو غیر مبین بات ہوتی ہے. یہ ہے وہ عورت جس عورت کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے. بڑی نیچرل سی بات, کہیں جانا ہو ہمارے ہاں آج تک بھی یہ چیز جو تھی بڑی بوڑھیاں ہمارے ہاں کی جانے لگی, کبھی اکیلی نہیں جاتی. شادی میں جانا ہو, کہیں پرسا پہ جانا ہو, نہیں کہنا میرے نال چلی ذرا تھوڑا جا کے, ایک کو ساتھ لیتی ہے. وہ اس کی تقویت ہوتی ہے اپنی جنس میں سے, وہاں سارے غیر ہوتے ہیں, یہ اپنی جنس میں سے کسی کو ساتھ رکھتی ہے, اسے بڑا حوصلہ ہوتا ہے. یہ جو دوسری ساتھ رکھی ہے قرآن نے محض اس کا حوصلہ بنانے کے لیے ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا 2 اگر یہ پیش ہوئی شہادت کے لیے تو ہونا تو چاہیے نا کہ ایک کی شہادت پہلے لے لی جائے, پھر اس کے بعد دوسری کی شہادت بھی لی جائے. جب یہ ایک مرد کے برابر ہوگی نا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کی شہادت لی جائے, کہا یہ کہ اس دوسری کو ساتھ کھڑا کرو. وہاں اگر یہ کھڑی کہیں کنفیوز ہو گئی ہے بیچاری تو وہ ساتھ والی کہہ دے کہ نہیں ایسے ہوا تھا, تو پھر اسے یاد آ جائے ہاں جی ایسا ہوا تھا. اتنی سی بات. پھر سن لیجئے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کی شہادتیں لی جائیں. غور طلب کیجیے, 2 شاہد نہیں ہیں ایک کے برابر, ایک کی شہادت ہے. شہادت میں یہ امکان تھا وہ غیر مبین جو ہے فی الخصام, جو اپنے جھگڑے میں اپنا معاملہ بھی پیش نہیں کر سکتی, مردوں کی کچہری میں جا کے یہ کیفیت ہو سکتی ہے. اور یہاں ہے تذلہ, اس کے معنی ہوتا ہے کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر, بھول جانا کسی بات کو. دوسری اس لیے یہ احداہما فتذکر احداہما الاخری, دوسری اس کو یاد دلا دے. یہاں سے قرآن نے یہاں سے عورت کی ابتدا کی, اور یہاں سے ابتدا کرنے کے بعد پھر قرآن نے کیا کیا عورت میں. سنیے عزیزان من, 56/37, وہ تو موضوع الگ ہے, ورنہ کبھی آئے گا یہ قرآن میں جب ذکر کہ عورت کو قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچایا اور کیا بنا دیا. یہ جو خاص موضوع ہے کہ بات کرنے میں غیر مبین واقعہ ہوئی ہے, قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر میں ضمن عرض کر دوں کہ یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی, پھر آپ جنت کی حوروں کی طرف چلے جائیں گے. یہاں اس دنیا میں تو آپ کو حور شمائل کوئی عورت نہیں مل رہی. ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں یہ حوروں کی صفات نہیں رکھ سکتی, وہاں جا کے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا ثابت کے لیے. یہ یہی ہیں برادران. قرآن کہتا ہے انا انشأناہن انشاء, ہم ایک نشأت ثانیہ عورت کو اب دینے والے ہیں, ایک نئی مخلوق اس کو بنا دینے والے ہیں. اس عورت کو جو اپنے جھگڑے میں بھی غیر مبین واقعہ ہوئی تھی, جس کی پیدائش پہ باپ کا چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا, اس عورت کو ہم ایک نئی نشأت دینے والے ہیں. سنی عزیزان من, قرآن کا لفظ فجعلناہن ابکارا, بالکل نئی مخلوق بن جائے گی اس کے بعد. اور اس نئی مخلوق کی کیفیت کیا ہوگی؟ عرباً اتراباً, مرد کی ہم گل, ایک مٹی سے دونوں بنے ہیں. عرباً فصیح البیان, عرب کہتے تھے نا اپنے آپ کو
نہایت فصیح البیان، کوئی مقابلہ نہیں کرتا. کہتا ہے کہ یہ غیر مبین جو ہے اب نشأت ثانیہ ہوگی قرآن کی تعلیم و تربیت سے. کیا بات ہے فجعلناہن ابکارا. بات کہنے کی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس کے معنی کیا دیے جاتے ہیں کہ میری بچیاں اور بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تفسیروں میں دیکھیے گا اس قدر سیکس پرورشن ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی، فوراً ذہنوں کے اندر وہی چیز ان کی آتی تھی. چھیڑیے نہیں بات کو، ایک بالکل نئی مخلوق ہم بنا رہے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ عرباً اترابا. دو لفظ ہیں عزیزان من. اتراباً ہم گل کو کہتے ہیں، تراب تو آپ کو پتا ہے نا مٹی کو کہتے ہیں. مرد و عورت ہم گل ایک مٹی کے بنے ہوئے. عرباً جیسے وہ فصیح البیان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ فصیح البیان ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ جب اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی تو پھر تو یہ ہے نا اپنا معاملہ جھگڑ سکے گی. پھر یہ اس کی کیفیت ہوگی کہ یہ کنفیوز نہیں ہوگی ان معاملات کے اندر. پھر اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی دوسری ساتھی اس کی جو ہے کنفیوژن سے باہر لائے. قرآن نے عزیزان من یہ کہا ہے، یہ سند نہیں ہے کہ دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. قرآن کریم مرد اور عورت کو بعضکم لبعض کہتا ہے، ایک دوسرے جیسے ہو تم جس طرح سے کرتے. زندگی کے ہر گوشے کے اندر ان کو ہم دوش چلاتا چلا جاتا ہے. صاحب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آپ دیکھیے اس آیت کو صاحب، دونوں کو ہر گوشے میں ہر شعبے میں، حتیٰ کہ وہ تو سائحین اور سائحون بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی کہتا ہے. سیر و سیاحت کرنے والے مرد، سیر و سیاحت کرنے والی عورتیں. بات دوسری طرف چلی گئی. دو شاہد مقرر کر لیا کرو، مرد اگر نہ ملے دو عورتیں اس میں رکھ لیں تاکہ یہ صورت ہو. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا. گواہوں کو جب بلایا جائے وہ انکار نہ کریں آنے سے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. یاد رکھو، پھر دوہرا دیا، اس میعاد کے اندر جو قرض کیا چھوٹا ہو بڑا ہو معاملہ ضرور لکھ لیا کرو. بڑی تاکید ہو رہی ہے صاحب. کیا ہے یہ حکم حاکم مرگ مفاجات؟ ڈکٹیٹر کا حکم نہیں ہے. قرآن نے کتاب دی نا، قانون. اب حکمت آتی ہے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بات کو جھگڑا نہ نکلا ہے تمہارے. جھگڑے کی بات پیدا ہو تو لکھت والی چیز کاغذ تمہیں بتا دیں کہ کیا ہے. خدا کے نزدیک تو بہتر یوں ہوا کہ ہم نے کہا ہے تم نے مانا ہے. بات اصل میں یہ ہے ادنا اللہ ترتابو. اس سے شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی بھائی. جھگڑا نہیں پڑے گا، تمہارے تعلقات بگڑیں گے نہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوا. لیکن یہ جو آپ دکانداری کا کاروبار کرتے ہو نا، آج ذرا سی چیز کہ وہ ایک بنڈل دینا بھی ذرا گاہک آیا ہوا ہوتا ہے، اپنے پاس وہ ہوتا نہیں، دوسرے دکاندار سے وہ کہتا ہے نا وہ ایک بنڈل ذرا دے دینا، وہ لے گیا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوٹا دیا. کہا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر سارا دن یہ لکھ پڑھ ہوتی رہے اس میں بھی اور دو گواہ بھی مقرر کیے جاتے رہے، ہو چکا کاروبار. پھر کیا بات ہے اس قرآن کی عزیز آنے پر. مسلمانوں کا جاتا ہے سریا کی باتیں کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملے ہمارے یہ ہیں، اس میں ڈیٹیل تک چلا جاتا ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. ہاں، یہ تجارت جو ہے اس میں تو یہ کچھ کرو، پھر اس میں بے جو ہے اس کو اور بات کرا. وہ لمبے سودے آ کے لکھ لیا کرو. یہ تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا جو ہے وہ جو یوں لوٹ پلٹ کرتے رہتے ہو دن بھر، دیکھو کیا الفاظ ہیں. لیکن اگر وہ بزنس کا معاملہ لمبا پڑنے والا ہے تو اس کو بھی لکھ لیا کرو.
اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچے نہ گواہ کو پہنچے، مصیبت میں نہ وہ پہنچے ساتھ۔ یہاں تو لوگ اس لیے گواہی نہیں دینے جاتے کہ وہ مقدمے والے جو ہیں ان کو تو کم پریشانی ہوتی ہے، یہ بیچارے مفت میں مارے جا رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک گئے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ایک پارٹی آ کے زور ڈال رہی ہے، پھر دوسری آ رہی ہے، تو دے کے دیکھ شہادت۔ وہ جو کچہری میں مارے گئے تھے وہ شہادت ہی دینے گئے تھے نا بیچارے، اور روز یہ کچھ ہوتا ہے۔ کہاں پہنچتا ہے قرآن؟ ولا یدار کاتب ولا شہید، گواہ یا کاتب جو ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے، یاد رکھو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو یہی پیٹرن سے نکل جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ باتیں خدا تمہیں سکھا رہا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ جو علیم واقعہ ہوا ہے۔